گوگل پر دیکھ کر کے بچوں کے نام رکھنا۔ آج کل یہ رواج بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بچوں کا نام رکھنے کے لیے علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے، خود بخود گوگل سے سرچ کرتے ہیں اور معنی دیکھ کر کے نام رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ گوگل کے اندر جو معنی بتلائے جاتے ہیں تقریباً 90% غلط ہوتے ہیں۔ 2-3 ویب سائٹیں ہیں جو صحیح نام بتاتی ہیں، جیسے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند ہے یا بناری ٹاؤن ہے، یا اور 2-3 ایسی ویب سائٹیں ہیں جو صحیح بتاتی ہیں، لیکن جو اے آئی ہے یہ اسی طرح سے اور جو ویب سائٹیں ہیں ان میں زیادہ تر غلط معنی بتائے جاتے ہیں۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، اس کو پڑھ کر کے میں حیران رہ گیا۔ ایک صاحب نے واقعہ لکھا کہ انہوں نے کھجور کا پیکٹ دیکھا، کھجور کے پیکٹ پر لکھا ہوا تھا جہادی تاریخیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کھجور کے پیکٹ پر جہادی تاریخیں لکھا ہوا دیکھا تو میں حیران ہوا کہ کھجور سے جہادی تاریخوں کا کیا تعلق ہے۔ تو انہوں نے اس کی تحقیق کرنا شروع کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تحقیق کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل میں یہ جو کھجوریں ہیں یہ عرب سے آئی ہوئی ہیں، اور عرب سے جس کمپنی سے آئی ہیں اس کمپنی کا نام زاہدی کمپنی تھا، زاہدی کمپنی تھا۔ تو جو انہوں نے جب اپنی کھجوریں تیار کی، پیکٹ تیار کیا، تو اس پر انہوں نے لکھا التمر الزاہدی، التمر الزاہدی، کہ زاہدی کھجوریں۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ تو تمر معنی کھجور اور زاہدی وہ یعنی زاہد سے متعلق کھجوریں۔ تو گویا جو زاہد کمپنی کے مالک تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کھجوروں کو جوڑ دیا، یعنی التمر الزاہدی، زاہدی کھجوریں۔ پھر جو یہ پیکٹ پہنچتا ہے انگریزی علاقوں میں۔ انگریزی علاقوں میں جب پہنچا تو انگریزی میں یہ ہوتا ہے کہ صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ تو جب انہوں نے التمر الزاہدی کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گوگل کے ذریعے سے، تو گوگل کے ذریعے سے عربی انگلش میں جب تبدیل ہوئی تو یہ آیا زاہدی ڈیٹس، زاہدی ڈیٹس۔ تو اب جب انگلش میں نام لکھا گیا، پھر اردو والوں نے وہ انگلش والوں سے یعنی انگریزی والوں سے اس کھجور کو خریدا، پیکٹ کو خریدا، تو انہوں نے انگلش والے لفظ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ تو جب عربی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا تو عربی میں کھجور کو تمر کہا جاتا ہے اور انگلش میں ڈیٹس کہا جاتا ہے۔ تو زاہدی کو انہوں نے زاہدی کر دیا اور تمر کو ڈیٹس کر دیا۔ پھر جب وہ انگلش سے اردو میں تبدیل ہو کر کے آیا تو انہوں نے زاہدی کو جہادی کر دیا اور ڈیٹس کو تاریخ کر دیا، کیونکہ ڈیٹس کا جو عربی اردو میں ترجمہ ہوتا ہے وہ تاریخوں سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو زاہدی ڈیٹس تھا اس کا ترجمہ گوگل نے کیا جہادی تاریخیں۔ تو دیکھو کہاں التمر الزاہدی اور کہاں جہادی تاریخیں، کوئی آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بتلانا یہ ہے کہ گوگل کے ذریعے سے جو تبدیلی ہوتی ہے اور ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی مرتبہ بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب بچوں کا نام رکھیں تو صرف گوگل دیکھ کر کے نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ علماء سے نام کے معنی کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔ زیادہ تر گوگل پر آپ دیکھیں گے کہ معنی اس کے عام طور پر کوئی بھی نام سرچ کر لیں اس کے اچھے ہی معنی ملیں گے، حالانکہ وہ اچھے معنی اس کے ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب نام رکھنا ہو تو علماء سے معلوم کر کے نام رکھنا چاہیے۔